العلم نور العلم نور العلم من سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا وكثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله رب موتا یہ ہے قاسم رب موتا یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور ہر قسم کے درود و سلام ہو حضور نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم باعث تخلیق کائنات فخر موجودات صاحب معجزات خلاصہ کائنات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور تمام اصحاب علیہم رضوان اجمعین پر۔ حضرات محترم، آج جمعے کے خطبے میں موضوع ہے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آج چند آیت کریمہ اور چند احادیث حضور علیہ السلام کے فرامین آپ کے گوش گزار کرنے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ کریم مجھے کلمۃ الحق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو یہ باتیں سن کر انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ میرے ساتھ محبت سے مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، ہمارے آقا تاجدار انبیاء شاہ ارض سرا دو عالم کے داتا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں اور تمام مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ عز و جل کے قریب بھی ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محب اپنے محبوب سے کوئی چیز نہیں روکتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ محبوب ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا اختیار عطا فرمایا ہے کائنات کے اندر کہ آپ سے کوئی چیز بھی نہیں روکی جاتی۔ فرمایا اسے کسی شے سے محروم نہیں کیا جاتا جو محبوب ہوتا ہے، اور اس کی ہر ضرورت پوری کی جاتی ہے، اس کی کل حاجت روا کی جاتی ہے۔ کسی مقام پر، کسی بھی جگہ، کسی موقع پر اور کسی لمحے میں بھی اگر اس کو کوئی تنگی، کوئی مشکل، کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کا محبوب اس کے لیے بر وقت مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کی محبوبوں کا حال یہ ہے کہ اگر دوست کے جو بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے اس کو پتہ چل جائے کہ پورا دوست کو یہ مسئلہ پیش آیا ہے تو وہ فوراً سارے کام چھوڑ کر اس کی خدمت میں پہنچ جاتا ہے اور اس کے کام کرتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے حضور صرف سوچتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے۔ آخر خدا سے بڑھ کر محبت کا تقاضا کون پورا کر سکتا ہے؟ اور
کرتا ہے، اور کیونکہ اس سے بڑا جواد اور فیاض و کرم فرمانے والا کوئی نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی کرم فرمانے والا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے محبوب کی محبت کے تمام تقاضے پورے کرتے ہوئے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتنے انعامات اور اتنی نوازشیں اور اتنی عنایتیں فرمائی ہیں اور اتنا فضل، اتنا کرم فرمایا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے محبوب کی امت پر بھی کرم فرمایا ہے اور رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ کائنات میں کوئی بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا احاطہ نہیں کر سکتا جو رسول پاک علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ حضور علیہ السلام پر بس اتنا کرم فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ رک گیا ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا قرآن مجید میں اس نے اپنے محبوب کو دیے ہوئے خزانے جب عطا کر دیے نا تو قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیار کو بیان فرمایا ہے، اور تاکہ محبوب کے دیوانوں کو پتہ چل جائے، عشاقان رسول کو پتہ چل جائے، پروان شمع رسالت کو پتہ چل جائے، ہر اس بندے کو پتہ چل جائے کہ جو رسول پاک علیہ السلام کا امتی ہے اور حضور کا کلمہ پڑھتا ہے۔ فرمایا اور ذہن نشین کر لینا چاہیے اس بات کو کہ رب کریم نے اپنے محبوب کو وہ کچھ عطا فرمایا ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا، وہ لوازمات، وہ عنایتیں اور وہ اختیار کل عطا فرمایا ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، سائل و دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ فرماتے ہیں مفلسوں ان کی گلی میں جا پڑو، مفلسوں ان کی گلی میں جا پڑو، باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا۔ جب تو ان کی گلی میں جائے گا نا اور اپنا بستر لگا دے گا تو پھر حضور علیہ السلام کرم بھی فرما دیں گے۔ رسول پاک علیہ السلام کے در پر جانے کا سلیقہ اور آداب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمائے ہیں۔ اگر کوئی دنیاوی بندہ کہتا تو ہو سکتا تھا کہ لوگ ماننے سے انکار کر دیتے، جو لوگ یہ وقت لگا کر بیٹھے ہیں کہ بس صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے، حضور کا کوئی اختیار نہیں، حضور کچھ نہیں دے سکتے، تو انہیں سوچنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، سورۃ النساء کی آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، فرمایا یعنی اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اے محبوب تیرے پاس آ جائے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ محبوب کے دروازے پر پہنچ جائے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائے۔ جب وہ حاضر ہو جائے تو حضور علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ الضحیٰ کی آیت ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فرمایا محبوب مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں ہے۔ پہلے طریقہ بتا دیا، اگر گناہ ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی حاجت روائی چاہتے ہو، صحابہ کرام کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ سے سنتا ہے، اور ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کے پاس جا کر اچھے سے سن لیتا ہے۔ تو صحابہ کرام کا بھی عقیدہ یہی تھا، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ بتایا، پھر اس کے بعد حضور کے لیے ارشاد فرمایا محبوب اگر کوئی مانگنے آ جائے گا تو اسے جھڑکنا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم محبوب آپ کو وہ کچھ عطا فرمائیں گے مخلوق کے اندر جو مخلوق والے دے نہیں سکتے، جو آپ دے سکتے ہیں، وہ کچھ آپ دے سکتے ہیں، اور مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا، آداب بھی سکھا دیے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، فرمایا محبوب جب ہم نے تجھے محتاج پایا تو غنی کر دیا، محتاج پایا تو غنی کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنا غنی کیا ہوگا، کیسا کیا ہوگا، کیا کچھ عطا کیا ہوگا؟ غنی میں اشکال ہے، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ غنی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ایسا سخی اور ایسا غنی بنا دیا کہ جب تیرے غلام، تیرے امتی تیری بارگاہ میں آ جائے نا تو وہ جب ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، جو بھی آ کر طلب کرے نا، جو بھی مانگے،
دنیا مانگے، جنت مانگے، جہنم سے آزادی مانگے، عطا فرما دے گا۔ ایسا غنی کر دیا اور فرمایا تو انہیں جھڑکنا نہیں اور ان سے روکنا نہیں، جو کچھ مانگے وہ عطا فرما دینا، بلکہ جو مانگے اسے بھی عطا فرما دینا، جو نہ مانگے اسے بن مانگے عطا فرما دینا۔ اور کائنات کے اندر حضور علیہ السلام کا در کا ہر جگ ہی سوالی ہے، یعنی کائنات کے اندر جتنی زمین و آسمان ہے، اس کے اندر جتنی انسانیت رہتی ہے، سارے انسان حضور کے سوالی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے اختیار کو نہیں مانتے، وہ نہ مانے، ان کے ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ چنانچہ میرے محبوب نے اپنے غلاموں اور اپنے دیوانوں کو اور اپنے عاشقان رسول کو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہر قسم کے خزانے کا مالک بنایا ہے، ہر قسم کے خزانے کا مالک بنایا ہے، اور چابیاں بھی مجھے عطا فرماتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کچھ عطا فرمایا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا نا، تو حضور علیہ السلام کے جو صحابہ تھے اور آج تک جتنے امتی ہوں، قیامت تک جتنے رہیں گے، وہ سب جھوم اٹھے اور تڑپنے لگے کہ رسول پاک علیہ السلام وہ کچھ عطا فرمائیں گے جو ہمیں دنیا میں ہی مل جائے گا، حالانکہ چیز آخرت کی ہے لیکن دنیا میں ہی مل جائے گی۔ تو ہر کوئی حضور علیہ السلام کے در پر سوالی بن کر آیا، کسی نے کشکول پھیلائے بیٹھا ہے، کوئی جھولی پھیلائے کر بیٹھا ہے، کوئی در مصطفیٰ پر بیٹھا ہے، کوئی اپنی جبی رسول پاک علیہ السلام کے سر پر جھکائے بیٹھا ہے، عرض کرتا ہے مالک تو اپنے محبوب کے صدقے سے مجھے وہ کچھ عطا فرما دے جو میرے دل میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن مجھے جو ہے نا، مجھے بڑی شدید بھوک لگ رہی تھی، تو میں ایک راستے میں کھڑا ہو گیا، تو پہلے حضرت صدیق اکبر آئے اور آ کر میں نے ان سے بات خود کرنا چاہی، میں نے ان کے حال احوال پوچھے اور انہوں نے مجھ سے بات کی، تو وہ بات کر کر چلے گئے اور میری مراد کو نہیں پوچھے۔ اس کے بعد حضرت عمر آئے اور ان سے میں نے بات چیت کی۔ میری آرزو یہ تھی کہ وہ خود کہہ دیتے کہ میں جو ہے بھوکا ہوں اور آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ بھی میری مراد کو نہیں پہنچے، لیکن جب کچھ دیر کے بعد تھوڑا وقت گزرا نا، تو آمنہ کا لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ گیا۔ جب رسول پاک علیہ السلام آئے نا، حضور کا چہرہ انور جب دیکھا نا، تو حضرت ابو ہریرہ کو ارشاد فرمایا کئی دن سے بھوکے ہو، کچھ کھایا نہیں ہے، چلو آؤ میں تمہیں کھلا دیتا ہوں۔ تو رسول پاک علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ حضور علیہ السلام بندوں کے دلوں کے احوال بھی جان لیتے ہیں۔ تو ہر کوئی سوالی بن کر حضور کے در پر آتا ہے اور کوئی کچھ یوں عرض کرتا ہے، کہتا ہے دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بڑی شوق سے دست عطا کے سامنے دست طلب بڑھا دیا۔ کائنات کے اندر جتنے انسان سب حضور کے در پر جاتے ہیں اور حضور سے مانگتے ہیں، لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حیوانات بھی آتے ہیں، جانور بھی آتے ہیں، جن بھی آتے ہیں، اور حضور سے دست سوال کرتے ہیں اور حضور انہیں عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ایسا حضور علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے، کہتے ہیں اور جب اس کریم نے اس کی اوقات سے بڑھ کر اس بندے کو عطا فرمایا تو اس کے کرم کی حد نہیں رہی۔ وہ یہ سوچتا تھا جتنا میں نے سوچا ہے، جتنی مجھے آرزو ہے، جتنی مجھے ضرورت ہے، بس اتنا مل جائے گا، لیکن رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب میں آیا نا تو مجھے اس سے زیادہ ملا۔ اور فرماتے ہیں کوئی یہ کہتا ہے قرآن میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ اور کوئی یہ کہتا ہے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم اور ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا ہے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا ہے، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔
دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اب تک میں نے صرف یہ باتیں عرض کی آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوگا کہ قرآن و حدیث سے بھی کچھ اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مانگنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ پہلے بات اصول آپ یہ یاد رکھ لیں کہ آج کے دور میں یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ رسول اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے آج کے دور میں، ورنہ دور خلافت کے اندر بھی حضور سے مانگا جاتا تھا اور دور خلافت کے بعد بھی حضور سے مانگا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ الضحیٰ کی آیت ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فرمایا محبوب کوئی مانگنے آ جائے نا تو اسے جھڑکنا نہیں ہے، اسے منع نہیں کرنا ہے، منع نہیں کرنا ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ سارے بولیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ اس آیت کا واضح مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگنا درست ہے، شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر شرک ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا کہ محبوب سے اگر کوئی مانگنے آ جائے تو محبوب منع کر دینا کہ کوئی چیز میں عطا نہیں کر سکتا۔ تو پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کا در دکھایا ہے، دکھایا نہیں دکھایا؟ آگے ارشاد فرمایا، بلکہ دوسرے مقام پر سورۃ الحشر کی آیت ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، فرمایا یعنی اے مسلمانوں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں جو عطا کرے نا دامن محبت اور کشکول عقیدت سے لے لو، اسے حاصل کر لو۔ فرمایا کیونکہ اس نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دینے والا بنایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کائنات کے اندر سب سے زیادہ سخی میرا رب تعالیٰ ہے، اور اس کے بعد کائنات کے اندر سب سے زیادہ سخی میں ہوں آمنہ کا لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب سے زیادہ سخی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا عالم یہ ہوتا تھا کہ تیز ہوا سے بھی زیادہ تیز آپ کی سخاوت ہوتی تھی، اتنی زیادہ آپ کی سخاوت ہوتی تھی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قاسم بنایا ہے، مجھے قاسم بنایا ہے، یعنی رزق اس کا ہے اور بانٹتا میں ہوں، دیتا وہ ہے دلاتا میں ہوں۔ بخاری شریف ہے اور مترجم ہے جلد نمبر 2 کے اندر صفحہ نمبر 215 پر، یہ اس کی حدیث ہے۔ امام بخاری نے جب یہ حدیث لکھی نا تو اس کا پورا ایک باب باندھا، اور پورا ایک باب باندھنے کے بعد اپنا عقیدہ بھی اس میں لکھ دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں حدیث شریف دکھا دو بخاری کی کوئی کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو عطا کرتے ہوں، تو امام بخاری نے باب باندھا، باب باندھنے کے بعد امت مسلمہ کو یہ بتا دیا کہ حضور امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کے اندر علم بانٹتے ہیں، بلکہ یہ عقیدے کے ساتھ ساتھ آپ کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ علم کے ساتھ ساتھ جو چاہتے ہیں جسے چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور امام بخاری کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ حضور بانٹنے والے ہیں، تو خود امام بخاری نے اپنا عقیدہ واضح کر دیا، اور معلوم ہوا اس حدیث سے عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہم اسی عقیدے پر ہیں جو امام بخاری کا عقیدہ تھا، ہم اسی عقیدے پر ہیں جو صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا، ہم اسی عقیدے پر ہیں، اسی اعتقاد پر ہیں کہ جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی رسول کا تھا۔ اور امام بخاری نے یہ واضح کر دیا سب کچھ عطا فرما کر، جب اس میں لکھ دیا نا امام بخاری نے کتاب بخاری کے اندر، لکھنے کے بعد اپنا عقیدہ واضح کیا۔ اگلے الفاظ یہ ہے، شارحین نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مالک بنا دیا نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ کچھ عطا فرماتے ہیں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی کائنات کے اندر حضور کو مالک بنا دیا اپنے خزانوں کا، اور اس کے بعد اب اللہ جو کچھ عطا فرماتا ہے محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کو وہی کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا، شاعر کہتے ہیں کچھ طلب سے اگر ماں سوا چاہیے، کچھ طلب سے اگر ماں سوا چاہیے، ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر کچھ طلب ہونا اور اس طلب کے سوا بھی کچھ چاہیے
تو پھر حضور علیہ السلام کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ نہیں تلاش کر کہ حضور علیہ السلام دیں گے یا نہیں دیں گے، یہ تو ہمارے اندر مسئلہ ہے نا کہ ہم دیں گے یا نہیں دیں گے، یہ تو ہماری اوقات نہیں ہے نا کہ ہم دنیا کے اندر کسی کی حاجت پوری نہیں کر سکتے، یہ ہماری اوقات ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ حضور علیہ السلام نے کبھی کسی کو لا ہی نہیں فرمایا، کبھی کسی کو منع ہی نہیں فرمایا۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے اور اس حدیث کو المعجم الاوسط میں بھی نقل کیا، مجموع الزوائد میں نقل کیا، کنز العمال میں نقل کیا اور حلیۃ الاولیاء میں بھی اس کو نقل کیا۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر اس نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میری حاجت روائی فرمائے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام کو کسی کے سوال کا جواب نہیں دینا ہوتا تھا نا تو حضور خاموش رہتے تھے، کبھی کسی کو لا نہیں فرماتے تھے۔ ہم نے کبھی زبان سے سنا ہی نہیں حضور کی لا، ہم نے سنا ہی نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امیر المؤمنین خاتم الخلفاء ہیں، حضرت علی کہہ رہے ہیں۔ حضرت علی کا عقیدہ ہے کہ حضور سے اگر کسی نے کچھ بھی مانگا ہے، ہم نے کبھی زبان سے لا سنا ہی نہیں ہے، ہمیں کبھی اتفاق ہوا ہی نہیں کہ ہم نے حضور کی زبان سے لا سنا ہو۔ اعرابی نے سوال کیا، حضور خاموش رہے۔ اعرابی نے پھر سوال کیا، حضور پھر خاموش رہے۔ اعرابی نے پھر سوال کیا، حضور علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور ارشاد فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، جو مانگے گا عطا کیا جائے گا۔ حضرت علی کہتے ہیں اور جتنے صحابہ اکرام تھے نا، حاضرین مجلس میں جتنے بیٹھے تھے، وہ کہتے ہیں یار ہم اس کی قسمت پہ رش کر رہے تھے، کاش یہ موقع ہمیں مل جاتا، کاش یہ موقع ہمیں مل جاتا نا۔ کیا ہی بات ہے، حضور نے ارشاد فرمایا مانگنا کیا مانگتا ہے، جو مانگے گا وہ عطا کیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس نے سوال کیا کہ مجھے جو ہے اونٹ چاہیے، حضور نے ارشاد فرمایا مل جائے گا۔ حضور نے پھر ارشاد فرمایا مانگو اور کیا مانگتے ہو۔ اس نے عرض کی مجھے اس کا کاجاوا بھی چاہیے، اس کا پالان بھی چاہیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا مل جائے گا، اس کے ماں سوا مانگو اور کیا مانگتے ہو۔ اس بندے نے پھر عرض کی یا رسول اللہ مجھے سفر کے اخراجات چاہیے، جو میں سفر میں جاؤں گا اس کے اخراجات مجھے چاہیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ بھی مل جائے گا، اس کے ماں سوا چاہیے، اگر اس کے ماں سوا چاہیے تو مانگو۔ حضرت علی اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اس کی قسمت پہ رش کر رہے تھے، ہمیں آرزو یہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، ہمیں آرزو یہ تھی کہ یہ بھی حضرت ربیہ کی طرح جنت مانگے گا، یہ جنت مانگے گا، یہ دنیا مان بیٹھا ہے، یہ دنیا مانگ لی اس نے۔ حضرت علی کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام جو اس نے سوال کر لیا نا تو مجھے حکم ہوا کہ ارشاد فرمائے علی جو کچھ اس نے مانگا ہے اسے عطا فرما دو، اسے دے دیا گیا، وہ چلا گیا۔ حضور علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کی اس بڑھیا سے بھی گیا گزرا ہے، ہم نے اسے کہا کہ جو چاہے مانگ لے، آج دست کرم کھلا ہے، دست رحمت کھلا ہے، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا ہے تو دریا بہا دیے ہیں، درے بہا دیے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ تو بنی اسرائیل کی اس بڑھیا سے بھی گیا گزرا ہے، اس بڑھیا سے بھی۔ وہ بڑھیا کون تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب سمندر پار کرنے کا حکم ہوا نا تو انہیں کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ دریا کے کنارے چلی جائے اور آپ کے ساتھ وہ لشکر بھی بھیج دیا، تمام جانور آپ کے ساتھ بھیج دی جس کے ساتھ آپ سفر کرتے۔ جب دریا کے کنارے پر آئے نا تو اللہ کے حکم سے وہ تمام جانور مڑ گئے اور اپنی راہ پر چلے گئے۔ عرض کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ مالک یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حکم ہوا کہ آپ یوسف علیہ السلام کے نقش مبارک کے قریب ہیں، یعنی جو مبارک چپل آپ پہنتے تھے نا اس کے قریب ہیں، اس کو آپ ڈھونڈیں اور وہ لے کر دریائے میں چلے جائیں۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو آپ کے چپل مبارک تھی، جوتے مبارک جو تھے، اس کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ نے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ ایک ایسی بڑھیا ہے جس کو اس کے بارے میں پتہ ہے، اس کے سوائے کسی کو نہیں پتہ کائنات کے اندر، صرف وہی بڑھیا ہے جس کو پتہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بلایا،
اور اس کو بلایا. جب وہ آ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں اس کا نشان بتا دو جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے نقش مبارک رکھے ہیں، ہمیں بتا دو. اب اگلا جملہ بڑھیا کا سنیے گا. وہ کہنے لگی ایسے نہیں بتاؤں گی، میں ایسے نہیں بتاؤں گی، میری آرزو پوری کر دو میں بتا دوں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتا تیری آرزو کیا ہے؟ عرض کی میری آرزو یہ ہے کہ جنت میں جو آپ کو مقام و مرتبہ ملے گا نا، وہ مقام و مرتبہ مجھے چاہیے، آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. کیا جو جنت میں مقام و مرتبہ آپ کو ملے گا نا، اس مقام و مرتبے کے اندر میں رہنا چاہتی ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جنت کا سوال کر، مقام و مرتبہ دینا میرا کام تو نہیں ہے نا، میں نہیں دے سکتا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات ہیں، یہ اللہ جانے اور تو جانے، میں نہیں دے سکتا. اس کے ماں سوا اگر تو چاہتی ہے جو چاہے مانگ لے. وہ بڑھیا کہتی نہیں جب میری بات پوری ہوگی تو اس سے آگے بتاؤں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہی ارشاد فرمائی. فرمایا موسیٰ جو یہ چاہتی ہے اسے دے دو، یہ جنت میں تمہارا مقام چاہتی ہے، مرتبہ چاہتی ہے، دے دو، تمہارے مقام و مرتبے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے عطا فرما دیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر حضرت موسیٰ سے مانگنا شرک ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود حکم دیتا. اور اس حدیث کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں اس حدیث کا موضوع یہی ہے کہ حضور علیہ السلام خزانوں کے مالک ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام جنت عطا فرما سکتے ہیں تو میرا محبوب بھی عطا فرما سکتا ہے. اور ارشاد فرمایا جنت میں وہ درجہ چاہیے. اب اس حدیث کے بارے میں شارحین نے جو لکھا 3 اقوال لکھے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبیوں کو یہ اختیار عطا فرمایا، جس شخص کو جو چاہے جب چاہے جتنا چاہے جیسا چاہے عطا فرما دیتے ہیں. کیونکہ بنی اسرائیل کی یہ بڑھیا میں اور اس سوالی کے اندر یہ فرق تھا، اس نے دنیاوی چیزیں مانگی، اس نے جنت مانگ لی، اس نے جنت مانگ لی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا ایک دن سردی لگی نا، تو وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو گئے. حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے سردی لگ رہی ہے. اور حضور علیہ السلام نے جب یہ جملہ حضرت علی کی زبان سے سنا نا تو ارشاد فرمایا اے میرے رب عز و جل، آج کے بعد نہ میرے علی کو سردی لگے نہ گرمی لگے. یار ہونا تو یہ چاہیے تھا، حضرت علی کو سردی لگ رہی تھی تو موٹے کپڑے پہن لیتے، گھر پر چلے جاتے، بستر میں لیٹ جاتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا بھائی. بات تو واضح یہ ہے کہ آپ کو سردی لگی ہے، آپ موٹے کپڑے پہن لیتے، آپ گھر پر چلے جاتے جیسے ہم چلے جاتے ہیں، آپ آگ وغیرہ جلا لیتے، بستر پر آرام فرما لیتے. ہونا یہ چاہیے تھا. لیکن حضور کی بارگاہ میں آ گئے. حضرت علی کا عقیدہ یہ تھا کہ جو کچھ حضور سے مانگا جائے گا عطا فرما دیں گے. اس کے بعد حضرت علی کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر جب تک میں ظاہری حیات میں رہا تو اس کے بعد کبھی بھی مجھے نہ سردی لگی نہ گرمی لگی. جب سردی آتی تھی تو میں پتلے سے کپڑے جسم پر پہنا کرتا تھا، جب گرمی آتی تھی نا تو میں موٹے کپڑے پہنا کرتا تھا. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام کی اس فرمان پر محدثین نے لکھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی نسبت، جنت کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کی گئی تو پتہ چلا کہ نبیوں سے مانگنا شرک نہیں ہے. جب موسیٰ علیہ السلام سے مانگا جا سکتا ہے تو حضور علیہ السلام سے بدرجہ اولا مانگا جا سکتا ہے. اچھا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے ظاہری وصال کے بعد مانگنا جائز ہے یا نہیں. اب اس پر لڑائی ہوتی ہے. حالانکہ یہ مسئلہ بھی آج پیدا ہوا ہے چند صدیوں پہلے مسئلہ یہ پیدا نہیں تھا. پہلے یہ مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور حضور علیہ السلام کو وصال فرمائے ہوئے کئی سال بیت گئے. آپ کے دور میں قطع پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی تھی، زمین بنجر ہو گئی، جانور مرنے لگے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خزانچی ہیں اور مشیر ہیں جن کا نام ہے حضرت بلال بن حارث. اور اس حدیث کو
میں آپ کو حوالے پیش کر دیتا ہوں تاکہ اگر کسی کو حوالوں کی خواہش ہو تو وہ مجھ سے آ کر دیکھ لے۔ البدایہ والنہایہ میں اس کو نقل کیا اور مصنف ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو نقل کیا۔ البدایہ والنہایہ کے دوسرے نسخے میں بھی اس کو نقل کیا گیا، کتاب الفضائل میں اور الکامل فی التاریخ میں بھی اس کو نقل کیا، دلائل النبوہ میں بھی اس کو نقل کیا، اور اس کا دوسرا نسخہ کنز العمال میں بھی اس کو نقل کیا گیا، اور مجمع الزوائد میں بھی اور دیگر کتب احادیث میں اس کو نقل کیا گیا، اور امام زرقانی نے بھی اس کو نقل کیا۔ اور ابن کثیر کہتا ہے، یہ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، یعنی اس میں کوئی ذوق نہیں پایا جاتا۔ حدیث صحیح وہ ہوتی ہے جس میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی بالکل تصدیق ہو جائے، کوئی راوی جھوٹا نہ ہو۔ دور خلافت تھا اور بارش نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت عمر کے جو یہ مشیر تھے نا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک پر چلے گئے۔ حضور کو وصال فرمائے ہوئے کئی سال بیت گئے ہیں، اور یہ قبر مبارک پر جا کر کیا عرض کرتے ہیں؟ یہ وہی عرض کرتے ہیں جو آج عقیدہ اہل سنت ہے۔ کیا عرض کرتے ہیں؟ سنیں، حدیث کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں فقال یا رسول اللہ، کیا کہتے ہیں؟ فقال یا رسول اللہ، سارے بولیے گا، فقال یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا جائز نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم۔ حضرت بلال بن حارث کہتے ہیں فقال یا رسول اللہ استسقس، اللہ اکبر۔ ایک بات عرض کی فقال یا رسول اللہ، پہلی ندا ہے، اس کے بعد عرض کی استسقس، اس کے اندر انت ضمیر محذوف ہے، اور پھر دوسری بات، تیسری بات عرض کی لامتی کا، یہ تین خطاب ہیں۔ فقال یا رسول اللہ استسقس، اس کے اندر انت ضمیر محذوف ہے، اور ارشاد فرمایا لامتی کا۔ عرض کی حضور یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی سے بارش طلب کرے نا، آپ کی امت پر بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ بات کریں نا اللہ تبارک و تعالی سے۔ جب یہ بات عرض کر آ گئے حضور کی بارگاہ میں، عرض کر دی، رات کو سوئے۔ حضرت بلال بن حارث، مصنف ابن ابی شیبہ نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جب یہ رات کو آ گئے نا، رات سوئے، تو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور ارشاد فرمایا پریشان نہیں ہونا، میں نے اللہ تبارک و تعالی سے بات کر لی ہے، کل صبح بارش ہو جائے گی۔ عرض کیا تھا یا رسول اللہ، عرض کیا تھا یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، اور اگلی جملے اس حدیث کے یہ ہیں، ارشاد فرمایا میرے عمر کو میرا سلام دینا اور انہیں کہنا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک دور خلافت کا زمانہ رہے تو ڈٹ کر نبھانی ہے۔ اب جب یہ بات عرض کر دی نا، صحابی گئے۔ صحابی کے جانے کا مقصد یہ تھا کہ حضور علیہ السلام سنتے بھی ہیں، مدد بھی فرماتے ہیں۔ بھائی آپ کے جملہ بتاتا ہے نا، فقال یا رسول اللہ استسقس لامتی کا، یا رسول اللہ آپ کی امت پر بارش طلب کیجیے، آپ کی امت مر رہی ہے، جانور ہلاک ہو رہے ہیں۔ تو حضرت بلال بن حارث کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور سنتے بھی ہیں، مدد بھی فرماتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب حضور کی زیارت ہو گئی تو حضرت عمر کی بارگاہ میں آئے، عرض کی حضور خواب میں آئے تھے اور آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے اور سلام بھیجا ہے۔ آگے سے حضرت عمر نے یہ جواب ارشاد نہیں فرمایا تو کیوں چلا گیا حضور کی بارگاہ میں، تو کیوں چلا گیا، حضور سے مانگنا شرک ہے اور تو نہیں مانگ سکتا۔ معاذ اللہ حضرت عمر کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا، حضرت بلال بن حارث کا بھی ٹوٹ جاتا، کیونکہ انہوں نے شرک کر لیا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اصول یہ ہے اگر حیات مبارکہ میں مانگنا شرک ہے تو وصال فرمانے کے بعد بھی وہ شرک ہی رہے گا، بدل تو نہیں سکتا نا، بدل سکتا ہے؟ نہیں بدل سکتا۔ بھائی اس بات کو سمجھے، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ظاہری حیات میں مانگ سکتے ہیں وہ بات پہ بھی مانگ سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے آگے سے اسے یہ نہیں کہا کہ تجھے نہیں جانا چاہیے تھا، حضور کچھ نہیں دیتے، حضور مدد نہیں کر سکتے، بلکہ حضور حضرت عمر کی بارگاہ میں جب وہ آئے نا، جملے سنے نا، تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے پیغام بھیجا ہے، آپ کا عمر جب تک حیات رہے گا دور خلافت پر رہے گا،
تب تک میں ایسے ہی ڈٹ کر خلافت کرتا رہوں گا، ایسے ہی ڈٹ کر۔ امام بخاری نے لکھی ہے ایک حدیث، اور تفسیر عزیزی میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے اس کو نقل کیا ہے۔ محمد ساحل فلا تنہر کے آیت کے تحت لکھا ہے، حضرت ساحل بن سعد کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ایک بڑھیا آ گئی، اور بڑھیا آئی تو وہ آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ حضور کے جسم مبارک پر جو کپڑا مبارک ہے نا، اس پر کئی پیون لگے ہیں، کئی پیون لگے ہیں، اور حضور کو کپڑے کی حاجت ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ جو کپڑا مبارک آپ نے پہنا ہے نا، یہ بھی بڑا سونا ہے، بڑا برکت والا ہے، اگر اجازت ہو تو میں آپ کے لیے کرتا نہ سی لوں، ایک کرتا نہیں سی لوں۔ بخاری ہے بخاری، اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں، محمد سائلہ فلا تنہر کے تحت لکھتے ہیں سورۃ الضحیٰ کے اندر، ارشاد فرمایا جب اس نے عرض کی نا یا رسول اللہ کہ میں آپ کے لیے جوڑا نہیں بنا لوں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چل سی لے، چل سی لے نا۔ وہ گئی اور سی کر لائی۔ اس وقت جو کپڑوں پر نقش و نگار بنتے تھے اس نے بنائے۔ اب وہ جب لے کر آ گئی نا تھال کے اندر لے آئی تو اس نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں دیا، حضور نے لیا، حضور نے ارشاد فرمایا اب تیرا دل یہ بھی کرتا ہوگا کہ میں اسے پہن لوں اور تو اسے دیکھ لے۔ عرض کی جی ہاں، اگر یہی ہو جائے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا اچھا رک میں پہن کر آتا ہوں۔ حضور پہن کر آئے۔ وہ بڑھیا کہتی ہے کہ میں تصور بھی نہیں کر رہی تھی کہ حضور میرا مبارک جوڑا جو میں نے بنایا ہے وہ اپنے زیب تن فرما لیں گے اور حضور اسے قبول فرما لیں گے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے کائنات کے اندر کئی جوڑے ایسے بنائے ہیں، لیکن جو آج آمنہ کے لال کا جوڑا بنایا ہے نا، اس پر جو نور آ رہا ہے، رب کعبہ کی قسم اتنا سونا کبھی کسی پہ لگا ہی نہیں، کبھی کسی پہ لگا ہی نہیں۔ ساتھ کھڑے ایک صحابی رسول تھے، چارحین نے اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، اور صحابہ کے اندر یہ سب سے زیادہ امیر صحابی ہیں۔ ساتھ کھڑے تھے، جب مبارک کرتا دیکھا نا تو حضور کو عرض کی یا رسول اللہ کتنا سونا لگ رہا ہے، کتنا پیارا لگ رہا ہے، چہرے پہ ایسی نورانیت اور جبے پر ایسی نورانیت، اتنا بہترین اور اتنا اعلیٰ۔ جب وہ بار بار تعریف کرتے رہے تو حضور علیہ السلام نے کہا تیرا دل کرتا ہے تو تجھے دے دوں۔ اچھا کچھ لوگ تھوڑے سانے ہوتے ہیں اور وہ ہوشیار ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اگر اس شخص سے کچھ مانگا جائے نا تو وہ کبھی لا نہیں کرتا، وہ کبھی منع نہیں کرے گا۔ حضور نے اگر تیرا دل کر رہا ہے تو تجھے دے دوں۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر یہی بات ہو جائے تو کیا ہی مسئلہ ہے۔ حضور گئے، حضور نے وہی جس میں تہبند کے اندر، جس کے اندر وہ جو سارے نشانات لگے تھے اور پھٹا پرانا مبارک کرتا جو تھا جس میں پیون لگے تھے بہت سارے، وہ آپ نے دوبارہ زیب تن فرمایا اور اس کو اتار کر لا دے دیا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بڑھیا بھی راضی ہو کر چلی گئی ہے، چل یار تو بھی راضی ہو کر چلا گیا۔ امام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی میں یہ جملہ لکھتے ہیں، جملہ یہ لکھتے ہیں کہ جب وہ لے کر چلے گئے نا اور حضور کے گھر سے نکلے، راستے میں صحابہ نے ان کو روک لیا اور ارشاد فرمایا عبد الرحمن بن عوف اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت کچھ اچھا عطا فرمایا ہے اور اتنا دیا ہے کسی چیز کی حاجت آپ کو نہیں ہے، مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج حضور نے پہلی دفعہ کسی کی چیز قبول فرمائی ہے اور اس کی فرمائش پر پہنی تھی، تو تمہیں کیا حاجت پڑ گئی تھی، تم نے اس کو لے لیا ہے۔ جب وہ راستے میں رکے نا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور تڑپ کر رونے لگے۔ وہ کہنے لگے یار تمہیں غلطی ہو گئی ہے، تمہیں غلطی ہو گئی ہے، تم یہ سمجھتے ہو میں دنیا کے اندر اسے پہنوں گا، میں شادی کے اندر پہنوں گا، ولیمے کے اندر پہنوں گا۔ کہنے لگے یار تمہیں غلطی ہو گئی ہے، میں نے یہ اس لیے نہیں بنایا ہے، میں نے اس لیے نہیں مانگا ہے۔ یار یہ دیکھو میری داڑھی جو ہے نا یہ سفید ہو گئی ہے، یہ سفید ہو گئی ہے، اور میں بے شک جنگ احد میں بھی گیا ہوں، جنگ بدر میں بھی گیا ہوں، حضور کی بارگاہ میں مال بھی بہت دیا ہے، لیکن اپنے اعمال پر مجھے بھروسہ نہیں ہے جو اس کرتے پر بھروسہ ہے۔ عقیدہ دیکھیں، عقیدہ لوگ کہتے ہیں حضور نہیں دے سکتے، صحابہ کا عقیدہ دیکھیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں تمہیں غلطی ہو گئی ہے، میں جب مروں گا نا
تو مرنے سے پہلے یہ میں وصیت کر کے مروں گا کہ جب مجھے کفن دیا جائے نا تو اسی کرتے میں دیا جائے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یہ کس لیے وصیت کیوں کرو گے؟ عرض کی اس لیے جو جبہ حضور کے جسم مبارک سے لگ جاتا ہے نا، کائنات کے اندر کوئی شے اسے تنگ نہیں کر سکتی، اور جب میں قبر کے اندر یہ جوڑا پہن کر جاؤں گا تو فرشتے مجھے عذاب نہیں دیں گے۔ تو کسی نے کیا خوب کہا تھا، علماء لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا تو شفا دیتا ہے نا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرتا جہنم سے آزادی دیتا ہے، اور کرتا جنت عطا فرماتا ہے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا ہے، دریا بہا دیے ہیں، درے بہا دیے ہیں، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی